اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، سورہ جن کی تفسیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لبدا کے معنی مددگار کے ہیں۔ حدیث نمبر 4921۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ، مکے اور طائف کے درمیان ایک میدان جہاں عربوں کا مشہور میلہ لگتا تھا کا قصد کیا۔ اس زمانے میں شیاطین تک آسمانوں کی خبروں کے چرانے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی اور ان پر آسمان سے آگ کے انگارے چھوڑے جاتے تھے۔ جب وہ جن پر اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ آسمان کی خبروں میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کر دی گئی ہے اور ہم پر آسمان سے آگ کے انگارے برسائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان کی خبروں اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے، اس لیے ساری زمین پر مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کون سی بات پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ شیاطین مشرق و مغرب میں پھیل گئے تاکہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ آسمان کی خبروں کا ان تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کی گئی ہے وہ کس بڑے واقعے کی وجہ سے ہے۔ بیان کی جو شیاطین اس کھوج میں نکلے تھے ان کا ایک گروہ وادی تہامہ کی طرف بھی آ نکلا۔ یہ جگہ مکہ معظمہ سے ایک دن کے سفر کی راہ پر ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی عکاظ کی طرف جاتے ہوئے کھجور کے ایک باغ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب شیاطین نے قرآن مجید سنا تو یہ اس کو سننے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے وہ جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور ان سے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اب اپنے پروردگار کو کسی کا ساجی نہ بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن الآیات، آپ کہیے کہ میرے پاس وحی آئی ہے اس بات کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا، یہی جنوں کا قول آن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حدیث نمبر 4922، سورہ مزمل کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا تبتل کے معنی اس کا ہو جا، اور امام حسن بصری نے فرمایا انکالا کا معنی بیڑیاں، منفطر بھی اس کے سبب سے بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو کر پھٹ جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کسیباً مہیلا، پھسلتی بہتی ریت، ببیلا کے معنی سخت کے ہیں۔ سورہ مدثر کی تفسیر۔ ابن عباس نے کہا اسیر کا معنی سخت، قسورہ کا معنی لوگوں کا شورغل۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا قسورہ شیر کو کہتے ہیں اور ہر سخت زوردار چیز کو قسورہ کہتے ہیں۔ رقص سے آواز مراد ہے، مستنفرہ بھڑکنے والی۔ حدیث نمبر 4922، ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں
کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ابو سلمہ نے اس پر کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اور جو بات ابھی تم نے مجھ سے کہی وہی میں نے بھی ان سے کہی تھی، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں غار حرا میں ایک مدت کے لیے خلوت نشین تھا۔ جب میں وہ دن پورے کر کے پہاڑ سے اترا تو مجھے آواز دی گئی۔ میں نے اس آواز پر اپنے دائیں طرف دیکھا لیکن کوئی چیز نہیں دکھائی دی، پھر بائیں طرف دیکھا، ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، پھر بائیں طرف دیکھا، ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، سامنے دیکھا، ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، پیچھے کی طرف دیکھا اور ادھر بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ اب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک چیز دکھائی دی، پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا اور ٹھنڈا پانی مجھ پر بہایا۔ فرمایا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیے، پھر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ حدیث نمبر 4923، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اٹھو بس خبردار کرو۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن مہدی نے اور ان کے غیر ابو داؤد طیالسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حرب بن شداد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار حرا میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ روایت بھی عثمان بن عمر کی حدیث کی طرح ہے جو انہوں نے علی بن مبارک سے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ حدیث نمبر 4924، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حرب نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ فرمایا، یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو خبر ملی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی، جب میں وہ مدت پوری کر چکا اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے دکھا کہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیے، پھر لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی کیجیے۔ حدیث نمبر 4925، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند، اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے خبر دی، کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وحی کا سلسلہ رک جانے کا حال بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رو رہا تھا
کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا گیا۔ پھر میں گھر واپس آیا اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یا ایھا المدثر سے فجر تک نازل کی۔ یہ صورت نماز فرض کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ الرجز سے مراد بت ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4921 سے 4925 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔